إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو انسان کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے۔ ابن آدم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور یہ مخصوص وقت اس معاشرے، اس دنیا کے اندر اس کے لیے آزمائش ہے، یہ کمرہ امتحان کے اندر ہے، اور اسی بنیاد پر یہ آخرت میں یا تو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی اور کامیابی کو حاصل کر کے جنت کا ٹھکانہ حاصل کر لے گا، یا پھر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو انتہائی مختصر زندگی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو انسان کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور اس آزمائش کا تعلق صرف انسان کی عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس آزمائش میں صرف اس کی نمازیں، اس کے روزے، یہی چیزیں چیک نہیں کی جا رہی، بلکہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا مکمل کردار وہ تعین کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اگر انسان نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا، چند مخصوص اس کی پسندیدہ عبادات کو اس نے اختیار کر لیا ہے، اور اپنی ایک مکمل زندگی کو، اپنے مکمل کردار کو یہ پرکھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا، تو میں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے اس امت کے مفلس آدمی کے متعلق ارشاد فرمائی ہے وہ پیش کر چکا ہوں، کہ وہ اللہ کا بندہ آخرت میں اپنی نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، روزوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ نیک صالح عمل اپنے ساتھ لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃیں لے کے آئے گا، لیکن اس کے باوجود کردار اس کا اس معاشرے کے اندر، اس کردار کی وجہ سے اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ عبادتیں، جو مکمل اس معاشرے کا اس کے اندر اس کا کردار تھا، اس کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں اور ظلم و زیادتی اس سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر میری توجہ صرف میری نماز پر ہے، میری توجہ میرے اپنے روزے پر ہے، اور باقی میں اپنی ذمہ داریوں کو بھولا ہوا ہوں، تو مجھے یہ سبق اچھے طریقے سے یاد کر لینا چاہیے کہ میری نماز میرے لیے ہے، میرا روزہ میرے لیے ہے، میں نے اس معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے، اس معاشرے کو میں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جن لوگوں میں رہتا ہوں، ان کو میں نے کیا دیا ہے۔ اور یہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے، سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ اسی کے متعلق ہم غلط فہمیوں کا، خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرتی لحاظ سے کیا یہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے؟ آپ اندازہ کریں، جس معاشرے کے اندر انسانوں کی سب سے بڑی چاہت پیسہ ہے، پیسے آنے چاہیے، وہ زہر بیچ کے آئیں، کسی کا قتل کر کے آئیں، کسی کا حق غصب کر کے آئیں، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے آئیں، مجھے پیسے ملنے چاہیے۔ اور اس پیسے کے حصول نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا۔ دو نمبری، فراڈ، ملاوٹ، دھوکہ، یہ جتنا زیادہ بندہ جانتا ہے اس کو اتنا زیادہ سمجھدار، عقل مند، اچھا سیل مین، اس کو مارکیٹنگ کا بڑا خوبصورت تجربہ ہے، یہ مارکیٹنگ کا ماہر آدمی ہے، یہ بھوسا سونا بنا کے بیچ سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان آئے گا، رمضان کے اندر جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرد کی نہیں کر رہا،
ایک فرد مثال نہیں ہوتا، مجموعی لحاظ سے ہمارا معاشرہ، اور پھر آخری عشرے میں یہ سارا کچھ کرنے والے آخری عشرے میں رش پڑا ہوگا، ایئرپورٹ پر جہازوں کے ٹکٹ نہیں ملیں گے، کدھر جا رہے ہیں یہ سارے پاکستانی؟ جی آخری عشرہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا شاید یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے عمرے، ہمارا یہ اعتکاف، یہ غلط فہمی سی ہمیں ہو گئی ہے کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ کرو اور ادھر سے یہ کرو گے تو یہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اگر ہم دین کو، اسلام کو پڑھیں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے جو معاشرہ بنایا ہے، جو معاشرہ تعمیر کیا ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے رہنے والے لوگوں کا جو کردار متعین کیا ہے، اس کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، ہمارا تو ان سے کوسوں کا فاصلہ ہے، ہم تو بہت دور ہیں ان سے۔ وہ انتہائی سچے، کھرے اور صاف لوگ تھے، دین قبول نہیں کیا تو جانیں لڑا دی اسلام کے خلاف، جب قبول کر لیا تو پھر کوئی چیز اسلام سے پیچھے نہیں رکھی، نہ جان، نہ مال، نہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ لٹا دیا۔ اور ایسے کھرے مسلمان ہوئے کہ معاشرہ ہی بدل کے رہ گئے، محافظ بن گئے، قربانیاں دینے والے، ایک دوسرے کے لیے اثار کے جذبے رکھنے والے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جن کی شان میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، جن کی اللہ نے قرآن میں تذکرے کر دی۔ اسلام میں نہیں تھے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور اسلام میں آئے تو پھر سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، پھر کوئی چیز ان کی آنکھ میں بھائی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی مجبوری، اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بیٹے، بیویاں، خاندان، وطن، علاقہ، دشمنوں کی طاقت، تعداد، وسائل، قوتیں، دھمکیاں، قتل، کوئی چیز ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے پھر نہیں روک سکے۔ اسی لیے اللہ نے پھر قرآن میں ان کے تذکرے کیے۔ یہ قرآن جہاں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دانائی سکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ ان کے چال چلن دیکھو، ان کے ساتھ جو ہوا، وہ خود مجرم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بڑی خوبصورت زندگیاں گزار رہے تھے، اللہ نے ان کو آسانیاں فراہم کی تھیں، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، زمین میں فساد کرنے والے تھے، لوگوں کا قتل کرنے والے تھے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے تھے، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ ان کو قطع کرنے والے تھے۔ ان کے یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے۔ یہ سبق سیکھو، تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کو لازم کر دیا، ہر رکعت میں فاتحہ کو سمجھ کے پڑھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کی آیتیں بھی تمہارے ذہن نشین رہیں۔ جب اللہ سے صراط مستقیم مانگو تو وہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ واضح کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر اللہ تو نے انعام و اکرام کیے ہیں۔
جن کو عزتیں بخشیں، فضیلتیں عطا کیں، جن کے قرآن میں تو نے تذکرے کر دیے، تیرے نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں جن کو ملیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، غضب کا شکار ہو گئے، تیرے غصے کا شکار ہو گئے۔ یہ دونوں طبقے واضح، انعام یافتہ لوگ بھی واضح ہیں اور مغضوب بھی واضح ہیں۔ تو انسان فاتحہ کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہر وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے اور اللہ سے مانگے بھی کہ یا اللہ ان راستوں پر نہیں چلانا، یہ وہ راستے جن پر مجھے چلا۔ معاشرے کی ایسی خوبصورت تربیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ معاشرہ ایک دوسرے کا محافظ، جانوں کے محافظ، عزتوں کے محافظ، مخلص، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے۔ اللہ کی قسم ایسی تربیت کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگ کی حالت میں زخموں سے چور چور پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا ہے، پانی دینے والا لے کر پانی پہنچتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے اس میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے کہ موت کے آغوش میں جا رہے ہیں اور اس آخری وقت میں بھی اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے لوگ۔ یہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے تھے جو لوٹ مار کرنے والے، فساد کرنے والے، جہاں سوائے 4 حرمت کے مہینوں کے سفر ممکن نہیں تھا، جہاں امن نام کی چیز نہیں تھی، جہاں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے۔ یہ ان کو تربیت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کھڑا بنا دیا ہے کہ موت کی آغوش میں آخری وقت ہے اور اپنے آپ پر کہتے ہیں نہیں، میرے اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ مثالیں ہم سناتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیا رشتہ داری تھی ان کی آپس کے اندر؟ ایمان کا رشتہ تھا، کلمے کا رشتہ تھا۔ اللہ اکبر، ایسی تربیت کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ابھی 2-3 دن 4 دن کے بعد رمضان مبارک کی بابرکت راتیں آنے والی ہیں، مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جائیں گی۔ کچھ اور کریں نہ کریں، سارا سال مسجد ویران رہے، ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر تو مسجدیں بھر جائیں گی۔ اور جن کی مسجدیں سارا سال امام سے خالی رہے، وہ ان دنوں کے اندر ایک آدھ حافظ کا، مولوی صاحب کا بندوبست کر ہی لیتے۔ ختم قرآن ہوں گے، روزانہ 1.5 سپارہ، 1.25 سپارہ روزانہ سنیں گے، سنائیں گے، محفلیں سجیں گی، ختم قرآن کی محفلیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اس معاشرے کے اندر حالات کیا ہے؟ وہ انجیکشن جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ انجیکشن گائیوں کو، بھینسوں کو، بکریوں کو لگا کر ان کا دودھ بڑھایا جاتا ہے۔ جو انسان کے لیے زہر قاتل ہے، وہ کیمیکل خوراک میں ڈالے جاتے ہیں۔ مرغیوں کا، بکریوں کا گوشت بڑھانے کے لیے یہ زہریلے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ بیسن کے اندر ملاوٹ، میدے کے اندر ملاوٹ، گھی کے اندر ملاوٹ، چینی کے اندر ملاوٹ، کوئی خالص چیز اور تو اور رشتے خالص نہیں۔ پورا معاشرہ بیمار، ہسپتال بھرے پڑے،
ہر دوسرا فرد کینسر کا مریض. کہاں سے آئی ہے یہ بیماری؟ اللہ اکبر. جب معاشرہ بیمار ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، پھر اصلاح نہیں ہوتی. بوڑھے بندے کو آپ دیسی گھی کھلائیں، وہ اس کو خراب کرتا ہے، طاقتور نہیں بناتا اس کو. اس وقت میرے معاشرے کی یہی حالت ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی بنا دی گئی، فوڈ کے محکمے بنے، ہزاروں لوگ ان کے اندر ملازمتیں کرتے ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. اور یہ جن چیزوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ بھی اسی پاکستان میں انہی دکانوں پر بکتی ہیں. یہ فیکٹریاں، کارخانے انہی گلی محلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی باہر سے آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اسی پاکستان میں لوگ بناتے ہیں، جہاں محکمہ فوڈ والے اور پنجاب اتھارٹی والے گھوم رہے ہوتے ہیں گاڑیاں لے کر. ہاں، فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جب ان کو ایک نئی چیز کا لائسنس ملتا ہے نا کہ اب یہ چیز بھی کنٹرول کریں، تو یوں سمجھ لیجئے ان کے پاس مال بنانے کا ایک اور ذریعہ کھل جاتا ہے. پورا معاشرہ برائی کے اندر، اسی غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے. بنانے والے کو پتہ ہے. مجھے بتائیں، جو یوریا ڈال کے، سرف ڈال کے، گھر میں مدھانی ڈال کے دودھ بنا رہا ہے، بھینس نہیں رکھی اس نے، گائے نہیں رکھی اس نے، ایک واشنگ مشین، چند کیمیکلز، اور وہ چلا کے اس سے ڈرموں کے ڈرم دودھ کے بنا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے میں کیا بیچ رہا ہوں، میں موت بیچ رہا ہوں، انسانوں کی موت. لیکن وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اس کی بلا سے. اس کو نہیں پتا کہ مومن کو قتل کرنے والا دائمی جہنمی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، معاشرہ، نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. اگر آپ کا معاشرتی کردار گندا ہے تو اللہ کی قسم یہ نمازیں اور روزے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنائیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو. اس کو سمجھیں، اللہ کی قسم بہت اہم ترین ٹاپک ہے یہ، ایمانیات سے بھری ہوئی آیت ہے یہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح بخاری میں بھی نقل کیا ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ کیا. جب قبلہ کا تبدیل کرنے کا حکم ہوا، بیت المقدس سے منہ بیت اللہ کی طرف کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا. اب یہودی اہل کتاب، ان کو بڑا پریشانی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بیچارے بھی پریشان ہو گئے کہ جی کیا ضرورت تھی اس کی. اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ادھر قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا، اب ادھر قبلے کا چینج کرنے کا حکم آ گیا. پریشان تھے، یہودی پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کر رہے ہو یا مغرب کی طرف کر رہے ہو. یہ صرف منہوں کا پھیرنا اور یہ جہت اختیار کرنی صرف یہی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. پورا اللہ تعالیٰ نے ایمان بتلا دیا. اصل میں منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف یہ معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہو. اصل مشرق کی طرف منہ ہو یا مغرب کی طرف منہ ہو، نیکی اس وقت ہے
جب تم اللہ کی مان کے کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا مشرق ادھر منہ کرو، ادھر کرتے رہے، اللہ نے کہا اس طرف کر لو، اس طرف کر لیا، یہ نیکی ہے۔ یعنی بنیادی طور پر اللہ کی ماننا نیکی ہے، اللہ کی بات ماننا نیکی ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا نیکی ہے۔ اسی پر تمہاری ساری توجہ ہو کہ بھائی منہ ادھر کیا ہوا تھا، اب ادھر کیوں کر لیا؟ صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی اصل میں یہ ہے، ادھر کیا ہوا تھا تو اس اللہ کے حکم سے، پھیر دیا تو اس اللہ کے حکم سے۔ تو جب اللہ کی مان کے آپ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا تو پھر ان جہتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اصل حیثیت اس رب کے حکم کی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اس کتاب پر بھی، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر۔ یہ مانو، تم اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرو، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ جب تم اس نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر تم منہ اس طرف کرو یا اس طرف کرو، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہ باتیں کرتے ہو اور تم اس نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور پہلی کتابوں کو مانتے ہو، اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، تو تمہارا یہ منہ اس طرف کرنا یہ کوئی نیکی، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنا مال کی محبت کے باوجود، مال کی چاہت کے باوجود، اور اصل صدقہ بلائی والا، زیادہ اجر والا صدقہ ہے ہی وہ کہ جب تمہیں مال کی حرص بھی ہو مال کی حرص بھی ہو، اور تمہیں مال دے کر اپنے آپ کو غریب بھی محسوس کرو کہ دے دوں گا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، یہ خوف بھی ہو، اس وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، مال دو، تو اصل نیکی، اصل صدقہ یہی ہے۔ وگرنہ جب موت سامنے آ جائے گی تو اس وقت تو انسان کہے گا نا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اصدق واکم من الصالحین، یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی یہ مال تو سارا ادھر رہ گیا، میں جمع کر کر کے سمجھتا رہا یہ میرا ہے، ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، یہ تو مجھے خالی ہاتھ لے کے چلے، یا الہ العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں اصدق واکم من الصالحین، صدقہ کروں، یہ سارا مال تیری راہ میں بانٹ جاؤں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، اس وقت یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ سمجھے، یعنی کوئی چیز انسان لے کر جا رہا ہے، پل کے اوپر سے گزر رہا ہے، پل ٹوٹ گیا، سامان سارا اس میں چلا گیا، اب کہے یار پکڑ تو سکتا نہیں ہوں، ہاتھوں سے تو ویسے ہی نکل گیا، چلو یا اللہ قبول کری تیری راہ وچ۔ جو بھینس مرنے لگی فوراً ذبح کر کے بانٹ دی، یا اللہ صدقہ قبول کر۔ اور بھائی جو آپ کے پاس ہی نہیں رہا، آپ کے اختیار میں ہی نہیں رہا، وہ تو ساری دنیا چاہے گی کہ میں دے دوں، بانٹ دوں۔ زندگی کے آخری حصے میں اس وقت تو سب چاہیں گے کہ ہم اس مال کو دے جائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر جائیں اور نیک ہو جائیں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ تو اس وقت تو سب کی خواہش ہوگی۔ اصل صدقہ کیا ہے کہ مال کی ضرورت بھی ہو اور دینے کی صورت میں غربت کا، مفلسی کا شیطان ڈر بھی دے، سارا دے دے گا، تیرے پاس کیا بچے، اس وقت صدقہ کرے۔ فرمایا وَذَوِي الْقُرْبَى وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذوی القربا، مال کی محبت، اس کی حرص کے باوجود اپنے قریبی رشتہ داروں کو تقسیم کرے، دے ان کو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کو دے، یتیم بھی وہ
جو بچے ہوتے ہیں بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یتیمی بلوغت سے پہلے یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین، کمزوروں پر۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کی ضروریات سے کم ہوتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرے۔ فرمایا یہ مال کی محبت کے باوجود ان سارے سلسلوں میں خرچ کرے۔ والسائلین، اور جو اس کے پاس آئے سوال کرے اللہ کے نام پہ، اس سے مانگے۔ وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے کے لیے، کمزور مسلمان غلامی میں چلے گئے ان کو چھڑانے کے لیے۔ اور آج کے دور میں نہ کردہ گناہوں کی سزا میں، پولیس والوں کی بدماشی کی وجہ سے، محلے داروں کے بڑوں چودھریوں کی زیادتی کی وجہ سے بندہ مسکین غریب آدمی اس کو خواہ مخواہ کسی کیس میں پھنسا کے جیلوں میں بند کرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عموماً چلتا ہے۔ ایسے کمزور لوگ جن کا کوئی سفارشی نہیں تھا، جن کے پیچھے آنے والا دوڑنے والا کوئی نہیں تھا، اور پولیس والوں نے اس پر پرچے کر کے جھوٹے مقدمے بنا کے جوڈیشل کر دیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ وفی الرقاب، یہ گردنیں چھڑانی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، آپ اندازہ کریں پہلے کن چیزوں کو بیان کیا، اب جا کے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو سال میں ایک مرتبہ ہے۔ جب آپ کے پاس مال سال گزر جائے اور وہ نصاب کو ہو اس مال پر زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے پہلے جن کا ذکر کیا اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ان سب پر جو خرچ ہے یہ وہ خرچ ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو زکوٰۃ والا فریضہ نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی بس میری چھٹی ہو گئی، اب میں چھٹا ڈکا، اب مجھ پر کوئی کسی کا لین دین نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ تو نے ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ نے تجھے اس سے زیادہ وسائل دیے ہیں تو پورے سال کے اندر بھی یہ سارے وہ حقدار ہیں جن کا حق اللہ نے تیرے مال کے اندر رکھا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، صبر کرنے والے کس میں؟ تکلیف میں، والضراء، بیماری میں، مصیبت میں۔ ایک عمومی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، غربت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، والضراء، یہ بیماری جسمانی تکلیف میں، اگر ایسی حالت میں ہے تو پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ والصابرین، صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ نے یوں سمجھ لیجئے ایک سمندر کو اللہ نے کوزے میں بند کر دی۔ اللہ رب العزت تو اس کا تو ہر کلام ہی کمال ہے۔ پہلے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کا، سوال کرنے والوں کا ذکر کیا، ان پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اب یہاں انہی میں سے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں مبتلا کر دیا وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ غربت آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ آپ غریبی میں آپ بدماشی شروع کر دیں، ڈاکے مارنے شروع کر دیں۔ غریبی آ گئی ہے، کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے تو بھکاری بن جائیں، مانگنا ہی شروع کر دیں، پیشہ بنا لیں مانگنے کو۔ نہیں، والصابرین، صبر کرتے ہیں، فی الباساء والضراء وحین البأس۔ اللہ اکبر۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کا ذکر فرما دیا، جنگ مسلط ہو گئی کفار کی طرف سے، کافروں نے تم پر جنگ مسلط کر دی،
کفار کے ساتھ مدبھیڑ ہو گئی. فرمایا یہ پھر وہ اللہ کے بندے ہیں جو اس جنگ کی حالت میں وحین البأس بما، اس جنگ کے اندر بھی کیا کرتے ہیں؟ والصابرین، صبر کرتے ہیں، بیماریوں سے صبر کرتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، جنگ و جدل میں صبر کرتے ہیں. اور اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو، مجاہدین کو، شہیدوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ کی قسم صبر کی انتہا کر دی. پوری امت تماشا دیکھ رہی ہے، پوری امت، کوئی پرسان حال نہیں. ہزاروں کی تعداد میں شہداء، سڑکوں کے درمیان میں جو کچی جگہ ہوتی ہے ان پر بھی قبریں بنی ہوئی ہیں. گودے اجڑ گئی ماؤں کی، سہاگ اجڑ گئے بہنوں کے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور امت تماشا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر، صبر کی انتہا کر دی ان لوگوں نے. آپ بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز، کسی ایک فلسطینی کا جس نے اپنے ہاتھوں میں اپنے معصوم بچوں کے جنازے میتیں اٹھائی ہوں، کسی ایک فلسطینی کی زبان سے آپ نے آہو فغاں سنی ہو، بین سنے ہو، اس نے کوئی شکوہ کیا ہو اللہ کا، اللہ کی قسم سوائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ علی کل حال، حسبنا اللہ علی کل حال، الحمدللہ، اس کے علاوہ ان کی زبانوں پر کوئی لفظ نہیں. مائیں سامنے بچوں کی لاشیں، ساتھ خامند کی لاش، اور اس کے قریب بیٹھ کے وہ اللہ کی بندی اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے کہ ہم اللہ پر راضی ہیں. اور پوری امت کے زعماء، فرصت ہی نہیں ہے کسی کو فرصت ہی نہیں ہے. سارے اپنے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہم سچی بات ہے مجرم ہیں، اللہ نے ہمیں آزادیاں دیں، اس پوری دنیا کے اسلامی دنیا میں اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے نوازا، میزائل ٹیکنالوجی دی، جہاد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ توفیق دی، گبرو جوان بیٹے دیے، جذبے رکھنے والی قوم اللہ نے دی، لیکن ہم نے اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پڑوس میں امریکہ کو ایک تاریخی عبرتناک شکست سے دوچار کیا. ہم اپنے افغانی بھائیوں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے. ہم پر خوف تھا دشمنوں کا. آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت اور بالخصوص ہم، یہ جو مصیبتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں نا، اس میں بہت بڑا حصہ ان بد دعاؤں کا بھی ہے، ان آہوں کا بھی ہے، مظلوموں کی، جو آج ہماری طرف ہاتھ اٹھا کر ہم سے مانگتے ہیں مدد. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ 70 سال 76 سال سے کشمیری ہمارے لیے، ہمارے ساتھ کھڑے، قربانیاں دے دے کے اللہ کی قسم تھکے نہیں. وہ جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے قبروں میں چلے گئے. سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے آخری زندگی کے آخری دن تک، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا. کیا ان کے پاس بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے رشتے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، بارڈر بند کر دیے، ادھر کے کشمیری ادھر، ادھر کے کشمیری ادھر. جن کے گھروں سے ان کے بیٹے شہید ہوئے، جنہوں نے اس تحریک آزادی میں اپنی بیٹیوں کو بیوہ کروایا، بچے یتیم کروائے، آج بھی وہ اللہ کے فضل سے حوصلے کے اندر بیٹھے ہیں اور کھڑے ہیں. تحریک آزادی کو انہوں نے مٹنے نہیں دیا، ہندوستان کی غلامی کو انہوں نے اب بھی قبول نہیں کیا، وہ ابھی تک پاکستان کی طرف امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں. اور فلسطینی، اللہ اکبر، ان کے آپ بیان سن لیں،
ان کی آہ و فغاں سن لے، وہ پاکستانیوں کو بلاتے ہیں، اور سعودیوں کو کوئی نہیں بلاتا، ملیشیا، انڈونیشیا، کسی کو کوئی نہیں آواز دیتا۔ وہ ہمیں کیوں آواز دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں آپ کو آواز؟ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا تھا کہ آپ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نا۔ آپ بڑے بھائی تھے، اللہ نے آپ کو ایٹمی قوت دی تھی، لیکن ہمارا بیان بھی یہی ہے، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اخلاق کی حمایت جاری رکھیں نہ رکھیں۔ اس حمایت سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ پوری امت جمع ہو کے اسرائیل کی دہشت گردی کو تو روک نہیں سکی، ہزاروں فلسطینی زندہ زمین میں گاڑ دیے گئے، مکانوں کو گرا کر ان کے اندر دفن کر دیا گیا زندہ، کوئی ان کو روک نہیں سکا۔ ہماری یہ حمایت ان کو کیا دے گی؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جنگ میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لاشیں اٹھا چکے ہیں، آج بھی حوصلے میں۔ ہمارے یہاں لوگ، آپ سنتے ہی ہیں لوگوں کی بحث، او جی حماس کو کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، حماس کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ اور آپ ان کو دیکھیں جن کی بچے شہید ہو گئے، پورا پورا گھر شہید ہو گیا، اللہ کی قسم وہ فلسطینی آج بھی حماس کا جھنڈا لے کر حماس کی حمایت میں نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ان سے پوچھو وہ حماس کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سینکڑوں میل دور بیٹھ کے حماس میں کیڑے نکالتے ہیں، وہ آج بھی حماس کے ساتھ کھڑے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے لوگ کہتے تھے بھائی کیا ضرورت تھی کشمیریوں کے ساتھ یہاں سے مجاہد بھیج کر وہاں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان سے پوچھئے جو وہاں بیٹھے ہیں، جو اپنے بیٹے بیٹیاں جانیں مال سب کچھ حریت پسندوں کے لیے، اپنے کشمیری دلیروں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور قربان کر دیا۔ ان سے پوچھیں بھائی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ان کی وجہ سے؟ وہ ایک ایک شہید کا جنازہ لینے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں دفن ہو، آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں یہ شہید ہمارے گاؤں میں دفن ہوگا کیونکہ ہمارے علاقے میں شہید ہوا ہے۔ قربانیاں دینے والے میدانوں کے اندر کھڑے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے حالات اصل میں ہے کہ باہر بیٹھے دور بیٹھے لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ بیچارے میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ روزانہ نئی خبریں چلتی ہیں، بس جس کا کوئی تھوڑا سا بیانیہ سن لیا فوراً وہی ذہن بنا لیا اور اسی پر بولنا شروع کر دی۔ تو آج بھی وہ کھڑے ہیں، صبر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان آیات میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، 177۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساری باتیں کھول کر سمجھا دی، صرف مشرق مغرب کا منہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم نے سارا دین کا ٹھیکہ ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم پر عائد ہوتی ہیں۔ بتاؤ تم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا؟ اگر تم یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، تم اپنے وعدے میں، اپنے قول میں، اپنی بات میں، اولئک ہم، کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و اقرار میں سچے ہیں۔ اگر یہ کام، یہ ذمہ داریاں تم ادا کر رہے ہو، تو اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ دار۔ آج سب سے بڑی جو نعمت ہم سے چھن چکی ہے نا وہ یہی ہے، آج رشتہ داریوں میں محبت، اخلاص، سکون، تعلق داری نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، فرشتے ڈائری لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے سوائے دو کے۔ یہ وہ دو ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں تعلق دار ہیں اور ناراضگی ڈالی ہوئی ہے، جھگڑا ڈالا ہوا ہے، رشتہ داری قطع کی ہوئی ہے، تعلق ختم کیا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اترکوا ھذین حتی یصطلحا، ان کا معاملہ اس وقت تک سائڈ پر رکھ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیں۔ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دو ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں لیکن رشتہ دار ہونے کے باوجود قطع تعلقی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑ لیتے ہیں، میں ان پر خرچ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ الٹا پیش آتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے آپ کے رشتہ داروں کی ناراضگی پوچھوں تو آپ بھی یہی نہیں کہیں گے؟ ہر بندہ یہی کہے گا میں ٹھیک ہوں، میرے رشتہ داروں کی ساری خرابی ہے۔ تو یہ صحابی بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، اگر ایسی بات ہے تو فرمایا تو ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہا ہے، ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ تیری مدد میں موجود رہے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے تو میں جوڑوں، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعلق رکھے تو میں رکھوں۔ وہ جی تاڑی تو دوں ہتھاں نال وجدی ہے نا جی، ایسا نہیں ہے۔ جو رشتہ داری آپ کی رحم کی رشتہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بنیاد پر دنیا کے کسی چھوٹے چھوٹے لالچوں میں آ کر اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے اپنی جنت کا دروازہ خود ہی بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو اور اس کے نشان زندگی تا دیر قائم رہے، لمبی عمر پائے، وہ لمبی عمر چاہتے ہو، صحت والی زندگی چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر! یہ صلہ رحمی، یہ تعلق جوڑنا، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، دو فائدے ہیں، دو فائدے۔ مال میں اضافہ، تنگ دستی ختم۔ یہ جو آپ دکانوں پہ، مکانوں پہ خیر و برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے لوہے قرآنی کی تعویذ بنا کر دکانوں میں لٹکا لیں، اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کسی بابے سے تعویذ لا کر گھر میں دفن کرنے سے، سرہانوں کے نیچے رکھنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے غلط طریقے سے مال لوٹنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ چوریاں کرنے سے، ڈاکے مارنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی گارنٹی کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داری جوڑے۔ جو یہ چاہتا ہے نا، اب لمبی عمر تبھی پائے گا نا جب صحت مند زندگی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے؟ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں شوگر سے، بلڈ پریشر سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، صحت والی زندگی، لمبی عمر پانا چاہتے ہیں خیر و برکت والی، تو اس کا بھی نسخہ کیا بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رشتہ داری جوڑو۔ اور آپ خود ذرا سوچیں، جس بندے کے بھائی بھی ناراض ہوں، بہنیں بھی ناراض ہوں، ماں بھی ناراض ہو، والد ناراض ہو، اس کے سارے کنبہ قبیلہ اس سے ناراض ہو، مجھے بتائیں اس کو نیند آتی ہے سکھ کی؟ اس کو کوئی خیر والا دن گزرتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، ہر وقت اس کے کانوں میں کوئی نہ کوئی بات ادھر ادھر سے آتی رہتی ہے۔ آج کل تو پھر ویسے بھی میڈیا ہے، پہلے تو صرف لوگ ٹرانسفر کرتے تھے، اب تو یہ میڈیا ہے ہر وقت۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ بعض لوگ نا سٹیٹس لگاتے ہیں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا سٹیٹس لگانے کا، تو سٹیٹس لگاتے ہیں۔ تو میں نے ایک فیملی میں صلح کروائی، ان میں جھگڑا سٹیٹس پر لگا ہوا تھا، سٹیٹس کی وجہ سے جھگڑا۔
میں نے کہا جی اس نے یہ اپنا کہتا ہے میں نے اسٹیٹس لگایا تو اس پر ناراض ہیں یہ. بھئی آپ کو کہتا ہے نہیں انہاں اسٹیٹس لائے ہی سانو چوبن واسطے ہے. یہ اسٹیٹس لاندا ہی اس طرح دے اسٹیٹس لاندا ہی اس واسطے سانو چوڑیاں پانا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب تو اسٹیٹس بھی چٹکی ڈالنے کے لیے, اسٹیٹس بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ لگاتے ہیں, اور جس کے ساتھ آپ کی انبن ہوتی ہے نا فوراً سمجھ آتا ہے میرے ہاتھ سے لایا ہے. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیں وہ اب اسٹیٹس تو ظاہر سامنے آ ہی جائے گا, آپ دیکھ ہی لیں گے, تو روزانہ نئے اسٹیٹس دیکھیں. آپ تو صبح شام ڈپریشن کے مریض, گولیاں لے کے زندگی گزاریں گے آپ. آؤ پھر ناراضگیاں دور کرو, رمضان سے پہلے ہی تعلق جوڑ لو. یہ صرف شب قدر والا کام نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. اگر برکت والی زندگی چاہتے ہو تو تعلق جوڑو, رشتہ داریاں قائم رکھو, چھوٹے چھوٹے مسائل پر رشتے ناطے ختم نہ کرو. کوئی آپ کے ساتھ گہرا تعلق نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے, آپ قطع تعلقی کا سبب نہ بنے. پہل کریں اسلام کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام, لوگو سلام میں پہل کرو, سلام پھیلاؤ. افشوا السلام واطعموا الطعام, کھانے کھلاؤ. واصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو جوڑو. یہ وہ پہلا خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے. یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو سلام کو عام کرو, کھانے کھلاؤ, دعوتیں کرو. اللہ اکبر. دعوتیں کرو, رشتہ داریاں جوڑو, راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. یہ نسخہ دے کے گئے آمنہ کے لال, یہ نسخہ دے کے گئے صادق و مصدوق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ہم اپنے معاشروں کو, اور سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اس کے لیے اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرے بھائی تو میرے ہاتھ سے, میری زبان سے تو سلامتی میں آ گیا. اب میری زبان اور میرا ہاتھ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. سلام کے بعد جیب کاٹنا, سلام کے بعد زبان درازی کرنا, یہ آپ نے پھر سلام کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے معاشرے کو خوبصورت بنائیے, سلام کو عام کریں, رشتہ داریوں کو جوڑیں, تعلق قائم کریں, ان پر خرچ کریں. رشتہ داری جوڑنا, ساتھ کھانا کھلانے کی اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے. رمضان مبارک ہے, افطاریاں کروائیں, رشتہ داروں کو بلائیں اپنے گھر کے اندر, ان کی افطاری کروائیں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے, سحریاں کروائیں. ایک نیا خوبصورت رواج ترتیب دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں تھا. اپنے گھروں میں سحریوں کا اہتمام کریں, اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کریں کہ آؤ آج آپ نے سحری میرے ساتھ کرنی. افطاریوں پر دعوتیں کریں. دیکھیں پھر رشتہ داریوں میں محبت آتی ہے کہ نہیں آتی. نسخہ ہے, اللہ کے رسول نے دیا ہے, کر کے دیکھیں. اور یہ نسخہ کرنے کے بعد پھر برکتیں دیکھیں, اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانیاں دیکھیں, کیونکہ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ دارالسلام سلائی سینٹر کا آغاز اللہ کی توفیق سے باقاعدہ ہو گیا ہے. الحمدللہ 8-10 بچیاں اس سلائی سینٹر میں داخل ہو چکی ہیں اور ان کی کلاس باقاعدہ طور پہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. میری آپ تمام بھائیوں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے اپنے محلے سے کوشش کریں کہ اس سینٹر کے اندر اپنی بچیوں کو, خواتین کو داخلہ دلوائیں. انشاءاللہ ہنر کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا ماحول اس سے تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں. اگلا ویسے بھی رمضان کے مہینے میں دن کو خواتین فارغ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری میری گزارش یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ ماحول جیسے الحمدللہ سعودیہ میں آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں کیسا لوگوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے افطاریاں کروانے کا, دعوتیں دینے کا. کراچی میں الحمدللہ یہ بہت بڑا ایک ماحول ہوتا ہے, لوگ سڑکوں پر اپنے دسترخوان لگاتے ہیں. یہ
ایک حسن ہے اسلامی معاشرے کا. یہی فرق ہے کافروں کے اور ہمارے معاشرے میں. یہی فرق ہے کہ ان میں سے ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. بیوی اپنا کمائے گی, خامد اپنا کمائے گا, بہن اپنا کمائے گی, بیٹا اپنا کمائے گا, بھائی اپنا کمائے گا. الحمدللہ یہ میرے معاشرے میں, اسلامی معاشرے کا یہ ایک خوبصورت تصویر ہے کہ اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دی, ہمارے نبی نے دسترخوان لگانے کی ترغیب دی, خود آپ نے کھلایا. تو آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ حسن موجود ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں, تو جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں آپ دسترخوان لگائیں. گھر میں لگا سکتے ہیں, اس کا اہتمام کریں, رشتہ داروں کو اکٹھا کریں, محلے داروں کی افطاریاں کروائیں, ہر محلے میں اس طرح کا ماحول بنا لیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اور انشاءاللہ دعوت پہنچانے کا اور لوگوں کے ساتھ محبت پھیلانے کا ایک ذریعہ بنے گا. اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے تو بڑے بڑے دسترخوان لگائیں, لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر دعوت دیں, اور جو اس بندے کی موت کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر ہوئی, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو الحمدللہ جماعت اللہ کی توفیق سے اسی حسن کو دوبالا کرنے کے لیے پورے ملک میں یہ سلسلہ کر رہی ہے کہ ہم سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں, کہ سحری کے ٹائم پہ کھانا پکا کے باقاعدہ محلوں میں جا کر ہمارے بھائی نوجوان الحمدللہ لوگوں کو جگاتے بھی ہیں اور لوگوں کی دہلیز پر یہ پہنچاتے ہیں. کیا دے کر آتے ہیں ہم, یعنی ہم کیا دے سکتے ہیں؟ آپ 2-4 روٹیاں ہوں گی یار, سالن کی 2 پلیٹیں ہوں گی, لیکن جو لوگ لیتے ہیں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کوئی وہاں بڑے بڑے دیگیں تو نہیں کسی گھر میں دے کر آتے. ایک گھر والا کتنا لے گا؟ سالن کی 2 پلیٹیں لے لے گا, 2-4 روٹیاں لے لے گا. تو اس کا مطلب ہے جو اس حالت میں یہ چیزیں بھی لے رہا ہے تو وہ مستحق ہے تو لے رہا ہے, اس کی ضرورت ہے تو لے رہا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اس دفعہ بھی اس کی ہم نے پلاننگ کی ہے. انشاءاللہ ہم سحری کا بھرپور بندوبست کریں گے اللہ کی توفیق سے. ہمارے بھائی ٹیمیں تشکیل ہم نے دی ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اپنی طرف سے ایک سحری کا اہتمام کریں, خود پکا کے ہمیں دے دیں, ہمارے بھائی تقسیم کر کے آ جائیں گے, آپ کو یہ سہولت مل جائے گی. ہم جو پکا رہے ہیں ہمارے پاس جو بندے موجود ہیں آپ ان کو سامان لے کر دے دیں, وہ پکا کے آگے تقسیم کروا دیں. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے کرنا ہے. اور دوسری اور آخری میری گزارش یہ ہے, فلسطین اور کشمیر یہ دونوں ہمارے سلگتے موضوع ہیں. فلسطینی جتنی مدد تعاون ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے, جو ذرائع اللہ نے دستیاب کیے ہیں الحمدللہ وہ ذرائع ہم نے اختیار کرنے ہیں اور اپنے بھائیوں کی مدد ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, میں زیادہ میڈیا پہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا, لیکن جس طرح ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ہر صورت میں مدد کرنی چاہیے. کشمیریوں کی بھی کرنی چاہیے جو اس حالت کے اندر بھی میدانوں کے اندر کھڑے ہیں, وہ ہمارے مستحق بھائی ہیں, کمزور ہیں, ان کے ساتھ ہم چلے ہیں. 76 سال پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج ہم ان حالات میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے, اور اس طرح فلسطینی مسلمانوں کا پورا ساتھ دینا چاہیے. آپ اور میں, میرے اور آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ یا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا جو کوئی طریقہ ایسا آسانی والا ہو تو ہم ان کے لیے مدد کا کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں. ان کی جو مدد دوسری ہے یہ ہے وہ حکمرانوں اور جو ہمارے ملکوں کے سربراہان ہیں, یہ ان کے کرنے کا کام ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو, اللہ نے تمہیں ملک دیے, کل تم سے سوال ہوگا. نہیں کرنا چاہتے ہو نا, راستے کھول دو. کم از کم جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دو. جو اللہ کے شیر مجاہدین جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں, کم از کم اتنا کر دو, ان کے لیے راستے کھول دو. کیا خیال ہے؟ اگر یہی کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے اسرائیل کو یہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو, ان کو اس مصیبت سے نکالے, اللہ ان کے لیے راستے بنائے, سبیل مہیا کرے. اللہ ان کے شہیدوں کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام دے, لواحقین کو صبر جمیل دے. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلے دے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے, اللہ ان کے لیے راستے کھول دے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.